الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ مشرکین مکہ اس حقیقت کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اس حقیقت کو وہ مانتے تھے۔ اسلام کے ساتھ ان کی لڑائی اور اختلاف یہ تھا کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار ہمارے ان معبودوں کو بھی دے رکھا ہے، یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ جو نیک ہستیاں ہیں، ان کو بھی اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ اسلام کے ساتھ ان کی لڑائی صرف یہ تھی، وگرنہ مشرکین مکہ بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے سابقہ لوگوں میں سے نیک لوگوں کی جو مورتیاں بنا رکھی تھیں، ان نیک لوگوں کی مورتیوں کے بھی وہ تصرف کے قائل تھے کہ یہ حبل، لات، عزیٰ، منات اور دوسرے بہت سے بت جو انہوں نے بنا رکھے تھے، کوئی بچے دینے والا بت ہے، کوئی رزق دینے والا بت ہے، اور کوئی خوشیاں دینے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی سفر آسان کرنے والا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں ان سے بھی ہوتا ہے۔ یہ اصل لڑائی تھی اسلام اور شرک کی، کہ اسلام کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کا سارا غیر وہ اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ مشرکین نے بت بنا رکھے تھے، انہیں سجدہ کرتے تھے، انہیں ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں مانتے تھے، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، اور ان پتھر کی مورتیوں کی محبت اور تقدس میں اتنا آگے بڑھے کہ اللہ بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور اللہ نے زندگی گزارنے کا جو نظام نازل کیا تھا اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ابھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ آپ ان سے پوچھئے قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، ان سے پوچھئے کہ سماعت کا اور بصارت کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور ان سے پوچھئے کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ مرغی جاندار ہے، ہر پرندہ جاندار ہے، ذی روح ہے، اللہ اس میں سے انڈے کو نکالتا ہے جو بے جان ہے، انڈے میں روح نہیں ہے، اور پھر اس بے جان یعنی مردہ میں سے اللہ پھر ایک زندہ جی کو نکالتا ہے، زندہ جان کو نکالتا ہے، اس میں سے ایک جیتا جاگتا پرندہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو نکالنے والا، مردہ سے زندہ کو نکالنے والا۔ زمین بے جان، بیج جو آپ نے زمین میں پھینکا وہ بھی بے جان، بیج جاندار نہیں ہے، بیج کے اندر روح نہیں ہے،
جس مٹی میں آپ نے وہ بیج پھینکا وہ مٹی بھی بے جان، اس کے اندر بھی روح نہیں ہے، لیکن اس سے اللہ نے ایک جاندار کو پیدا کیا، پودے کو پیدا کیا۔ پودا جاندار ہوتا ہے، اس میں روح ہوتی ہے، جاندار چیز ہے۔ پھر اس پودے سے جو بیج پیدا ہوئے وہ پھر بے جان، تو زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو، جاندار سے بے جان اور بے جان سے پھر جاندار۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، پوچھئے ان سے کہ مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور اس کائنات کی تدبیر اور اس کا انتظام کون کرتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں تو جواب دیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ یہ جواب کسی مومن کی طرف سے نہیں آئے گا، یہ جواب کسی مسلم کی طرف سے نہیں آئے گا، یہ جواب آئے گا مشرک کی طرف سے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق و امین مانتے ہیں، نماز بھی کسی نہ کسی حیثیت سے مانتے ہیں، روزہ زکوٰۃ بھی سمجھتے ہیں، حج تو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں مکہ والے، خانہ کعبہ کی تعظیم، حاجیوں کی خدمت کو اپنے لیے سب سے بڑا باعث فخر سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید سے بھی ان کی کوئی دشمنی نہیں، اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کی چاشنی اور حسن و جمال کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو چھپ چھپ کر سنتے ہیں، اچھے اخلاق سے بھی ان کی کوئی لڑائی نہیں، حسن معاشرت کو بھی مانتے ہیں، حسن معاملات کو بھی مانتے ہیں، سابقہ انبیاء کو بھی مانتے ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ سب نبیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ مکہ چھوڑنا پڑتا ہے، مکہ میں صحابہ کرام شہید کیے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں، مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، وہاں چین سے نہیں رہنے دیا جاتا، جنگیں ہوتی ہیں، غزوے ہوتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، کافر بھی مارے جاتے ہیں۔ یہ سب کا سب آخر نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ صرف اور صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہ نقطہ صرف یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی معبودوں میں سے ایک معبود ہے، بہت سے مختار کل ہیں، ان میں سے ایک اللہ بھی ہے، بہت سے حاجت روا ہیں، ان میں سے ایک اللہ بھی ہے، بہت سے مشکل کشاں ہیں، ان میں سے ایک اللہ بھی ہے، بہت سے دستگیر ہیں، ان میں سے ایک اللہ بھی ہے۔ مسئلہ یہاں آ کے خراب ہوتا ہے، لڑائی اس بات پر ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی، مختار کل بھی، دستگیر بھی، داتا بھی، صرف اللہ ہی ہے، اللہ کا غیر سارے کا سارا وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ اخلاص میں جو اپنا تعارف کروایا اس میں دو لفظ بڑے قابل غور ہیں، ایک لفظ احد اور ایک لفظ صمد۔ قل هو اللہ احد، احد کا ترجمہ ہم عام طور سے کرتے ہیں ایک، یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، احد کا صحیح ترجمہ ہے یکتا، یکتا، جیسا دوسرا کوئی نہ ہو، جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ واحد کا معنی ایک ہوتا ہے، احد کا معنی ہوتا ہے یکتا، جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور دوسرا لفظ صمد، صمد کا معنی بے نیاز، ایسا بے نیاز کہ سب اس کے نیاز مند ہوں، وہ خود تو بے نیاز ہے لیکن سب اس کے نیاز مند ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، اسے کہتے ہیں صمد، کہ سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اب تھوڑا اس پہ اگر ہم مزید غور کریں تو ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے کہ مشرکین مکہ نے جن لوگوں کے بت بنائے تھے، وہ بت وہ مذہبی پیشواؤں کے بت تھے،
یہ تھوڑی تھا کہ کسی وڈیرے کا بت بنایا تھا، یا کسی تاجر کا بت بنایا تھا، یا کسی صنعتکار کا بت بنایا تھا، یا کسی بڑے دانشور کا انہوں نے بت بنایا تھا اور اس کو پوجتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے جن کے بت بنائے گئے تھے، وہ اپنے اپنے زمانوں کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے، وہ نیک لوگ تھے، وہ سب اللہ کے نیک بندے تھے۔ جن بتوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجتی تھی اور انہی بتوں کو بعد میں مشرکین مکہ نے پوجا، یہ سب لوگ اللہ کے نیک اور مقرب بندے تھے، نیک لوگ تھے، مذہبی پیشوا تھے، دین کے علماء تھے، فضلاء تھے، اہل دانش تھے۔ ہوتا کیا تھا، وہ انتقال کر جاتے، لوگ ان کی عقیدت میں ان کی یاد باقی رکھنے کے لیے ایک مجسمہ بنا لیتے۔ مجسمہ بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ یاد باقی رہے، یاد کرتے رہیں، یاد باقی رہے۔ جیسے آج کل گھروں میں فوت ہو جانے والوں کی تصویریں لگا لیتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی یاد باقی رکھنے کے لیے گھر میں ابا کی، دادا کی، والدہ کی، دادی کی تصویر لگا لی کہ یاد باقی رہے۔ تو انہوں نے تصویریں لگانے کے بجائے مجسمے بنا لیے کہ یاد باقی رہے۔ تو پہلی نسل نے تو صرف عقیدت میں مجسمے بنائے، اگلی نسل آئی تو اس کی عقیدت عقیدے میں بدلنے لگی، اس سے اگلی نسل آئی تو وہ عقیدہ ایمان میں بدلنے لگا، اور اس سے اگلی نسل آئی تو وہ نسل اسی کو جینا مرنا، دین، مذہب، ایمان، اسلام، سب کچھ ان بتوں کی پوجا کو سمجھنے لگی۔ دین میں بگاڑ، دین میں تحریف کی مختصر سی تاریخ یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ عقیدت جب وہ شریعت کے راستے سے ہٹتی ہے تو وہ عقیدت عقیدہ بنتی ہے، اور وہ عقیدہ جس کے پیچھے شریعت نہ ہو، جس کے پیچھے صحیح یقین نہ ہو، وہ عقیدہ ایمان میں بدل جاتا ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر 950 سال دعوت دیتا ہے، لیکن قوم ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور وہ جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے نیک بندوں کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، اور ان میں ایسے راسخ ہوئے، ایسا یقین پختہ ہوئے کہ اللہ پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ جس اللہ کی وجہ سے، وہ جس اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی، وہ اللہ پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ بت اور یہ مورتیاں اور یہ مجسمے ہی سب کچھ بن کے رہ گئے۔ بدقسمتی سے آج یہاں بھی صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو صورتحال ہے، یہ صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے کہ آج بہت سے اللہ والوں کی قبروں پہ سجدہ کرنے والوں کا رش ہے۔ ان قبر والوں کو، اللہ والوں کو، بزرگوں کو مختار کل سمجھا جا رہا ہے، مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، داتا کہا جا رہا ہے۔ داتا کا معنی دینے والا، المعطی، دینے والا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہی مذہبی عقیدت وہ عقیدے میں بدلتی ہے، اور عقیدہ ایمان میں بدلتا ہے، اور ایمان ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آج اگر سمجھایا جائے، بات کی جائے، تو گستاخ ہونے کے اور بزرگوں کی توہین کرنے کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سمجھانے کے باوجود بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ ایمان اور وہ عقیدہ ایسا راسخ ہو چکا ہے کہ وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ مذہبی پیشوائی اور مذہبی عقیدت و محبت، جب وہ شریعت، اب اللہ پیچھے رہ گیا، اللہ پیچھے رہ گیا، دین پیچھے رہ گیا، شریعت پیچھے رہ گئی، سنت پیچھے رہ گئی، قرآن پیچھے رہ گیا، وہ جو اللہ نے جس مقصد کے لیے دین کو نازل کیا وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ اب اس کا ایک ہی مقصد، ایک ہی مطلب، ایک ہی منتہا ہے کہ بس مزار پہ حاضری دے دی، سجدہ کر دیا، چوم لیا، چاٹ لیا، میں نے دین پہ عمل کر لیا اور جنت میری ہو گئی۔ اور جس مقصد کے لیے وہ بزرگ ساری زندگی محنت کرتے رہے، توحید کی دعوت، حب الہی کی دعوت، تعلق مع اللہ کی دعوت، وہ ساری کی ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں، اور بس وہ ظاہری محبت اور وہ ظاہری ایک نشہ اور وہ شیطان کا وسوسہ اور دھوکہ وہ آگے نکل آیا۔ تو اللہ کو تو یہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں،
لیکن دونوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ دونوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ بھی کرتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، بس یہ بھی اور ہی کا فرق ہے۔ قرآن کی دعوت یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر سارے کا سارا مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ مشرک کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ بھی کرتا ہے، میرے بت بھی کرتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھ کر میرے محترم بھائی اور دوستو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔